السلام علیکم۔ آج ہم قرآن پاک کی سورۃ کاف میں اصحاب کاف کے بارے میں جانیں گے اور جن کا ذکر قرآن پاک کی 18ویں سورت میں بیان کیا گیا ہے، اور اسے ہم سائنسی نظریے سے بھی دیکھیں گے کہ کیسے اصحاب کاف 300 سال اس غار میں رہے اور اصحاب کاف کون تھے اور کیوں کوئی ان کو اس حالت میں دیکھ لیتا جس کا ذکر قرآن پاک میں ہے کہ وہ الٹے پاؤں پیچھے بھاگ جاتے، اور کیوں وہ اتنی دیر اس غار میں رہے۔ اصحاب کاف کا جو ذکر قرآن پاک میں ہے وہ آیت نمبر 9 سے لے کر آیت نمبر 26 تک بیان کیا گیا ہے، اور میں ایک ایک آیت بیان کروں گا اور اس کے ساتھ اس کے بارے میں پوری تفصیل میں بات کریں گے۔ سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں کہ اصحاب کاف کون تھے۔ یہ چند نوجوانوں کی کہانی ہے جنہوں نے اپنے ایمان کو بچانے کی خاطر ایک غار میں پناہ لے لی اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے صدیوں تک وہاں غار میں سوتے رہے۔ اصحاب کاف کا واقعہ آیت نمبر 9 سے شروع ہوتا ہے، جو کہ یوں ہے: کیا تم نے یہ خیال کیا کہ غار اور رقیم والے ہماری عجیب نشانیوں میں سے تھے؟ اصحاب کاف کون تھے؟ اصحاب کاف کا ذکر ہمیں قرآن پاک میں کس طرح ملتا ہے؟ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ 3 تھے، اور کچھ کا کہنا ہے کہ وہ 4 تھے، اور کچھ کا کہنا ہے کہ وہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن پاک میں ان کی تعداد کے بارے میں کچھ نہیں بتایا، اور اللہ تعالیٰ ہی ان کی تعداد کو بہتر جانتا ہے، اور ہمیں بھی اس معاملے میں بحث نہیں کرنی چاہیے کہ وہ کتنے تھے۔ اصحاب کاف کا ذکر ہمیں عیسائی رسومات میں بھی ملتا ہے، جن کو 7 سلیپرز آف ایفیسس کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ان کا واقعہ کچھ یوں بیان ہے کہ ان نوجوانوں کو رومی بادشاہ دقیانوس کے دور میں ظلم سے بچنے ایک غار میں پناہ لیتے ہوئے دیکھا گیا، اور اصحاب کاف بھی تو ظلم سے بچنے اور اپنے ایمان کی خاطر اس غار میں جا کر پناہ لے لی۔ تو ہو سکتا ہے کہ یہ نوجوان اصحاب کاف ہی ہوں، لیکن اللہ ہی بہتر جاننے والا ہے۔ قدیم یونانی اور رومی رسومات میں بھی ہمیں نوجوانوں کے غار میں چھپنے اور کئی سال بعد جاگنے کا ذکر ملتا ہے، اور اینشینٹس بکس میں بھی ہمیں اصحاب کاف کا ذکر ملتا ہے، جن میں سے ایک مشہور اسلامی مورخ طبری نے اپنی کتاب میں اس واقعے کو بیان کیا ہے، جس میں انہوں نے تعداد، مقام اور زمانے کے بارے میں مختلف روایات پیش کی۔ اس کتاب کا نام تاریخ طبری ہے، جو کہ اسلامی تاریخ کی سب سے اہم اور قدیم کتب میں سے ایک ہے۔ یہ کتاب اسلامی تاریخ، انبیاء کے قصے، خلفاء کی زندگی اور مختلف تاریخی واقعات کا مجموعہ ہے۔ طبری کے اہم بیان کردہ اہم نکات یہ ہیں، جس میں طبری کے مطابق اصحاب کاف کا واقعہ ایسے وقت میں پیش آیا جب بادشاہ دقیانوس کے دور میں لوگوں کو توحید سے روکا جا رہا تھا اور بت پرستی کا حکم دیا جا رہا تھا۔ یہ نوجوان ایمان پر مضبوط تھے اور بادشاہ کے ظلم اور جبر سے بچنے کے لیے غار میں پناہ گزین ہوئے۔ طبری بیان کرتے ہیں کہ اصحاب کاف کئی 100 سال غار میں سوئے رہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے جسم کو محفوظ رکھنے کے لیے خاص انتظام کیا۔ طبری کے مطابق اصحاب کاف کی تعداد کے بارے میں مختلف روایات موجود ہیں، جن میں کہا گیا کہ وہ 3، 5 یا 7 تھے، اور ان کے ساتھ ایک کتا بھی تھا۔ طبری نے قرآن پاک کی آیت کو بنیاد بنایا اور کہا کہ اصل تعداد اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ قرآن پاک کے مطابق اصحاب کاف 309 سال تک غار میں رہے۔ طبری نے اس کے بارے میں مختلف تفسیری روایات بھی نقل کی، اور ان کی مدت شمسی سالوں میں 300 سال بنتے ہیں، اور جبکہ قمری سالوں میں 309 سال بنتے ہیں۔ طبری بیان کرتے ہیں کہ جب اصحاب کاف جاگے تو انہیں لگا کہ وہ صرف ایک دن یا دن کا کچھ حصہ ہی سوئے ہیں۔ انہوں نے شہر میں کھانے کے لیے ایک ساتھی کو بھیجا، جہاں لوگوں نے ان کو پہچان لیا اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی بن گئے۔ تاریخ طبری میں اصحاب کاف کا ذکر قرآن کی وضاحت کے ساتھ موجود ہے۔ طبری نے اس واقعے کو ایمان کی قوت، اللہ تعالیٰ کی قدرت اور معجزات کے تناظر میں بیان کیا۔ تاریخ طبری میں اصحاب کاف کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے، تو اگر میں اس کو اس ویڈیو میں تفصیل سے بیان کروں تو یہ ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ اصحاب کاف کا ہمیں تاریخ میں ایک اور جگہ ذکر ملتا ہے، وہ ابن کثیر کی کتاب قصص الانبیاء میں درج ذیل ہے۔ اس کتاب میں ہمیں انبیاء کرام کا ذکر ملتا ہے۔
قصص الانبیاء میں اصحاب کہف کا ذکر قرآن پاک کی سورۃ الکہف کے مطابق بیان کیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ تفصیلی وضاحتیں بھی موجود ہیں جو مختلف اسلامی مفسرین اور تاریخی روایات سے اخذ کی گئی ہیں۔ ابن کثیر اس واقعے کو اللہ کی قدرت اور ایمان کی مثال کے طور پر پیش کیا ہے۔ ابن کثیر اس کتاب میں لکھتے ہیں کہ اصحاب کہف کا واقعہ ایک بادشاہ کے دور میں پیش آیا، اور بادشاہ کا نام دقیانوس بتایا گیا ہے۔ یہ وہی بادشاہ ہے جس کا ذکر تاریخ طبری میں ہمیں ملتا ہے۔ یہ بادشاہ لوگوں کو بت پرستی کی طرف زور دیتا تھا، جو لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے اور ان پر ظلم و تشدد کرتا تھا۔ یہ چند لوگ اللہ کی وحدانیت پر ایمان لائے اور اپنے دین کو بچانے کے لیے اپنا گھر بار چھوڑ کر نکل پڑے۔ ان نوجوانوں نے شہر سے باہر ایک غار میں پناہ لی تاکہ وہ اللہ کی عبادت میں سکون سے وقت گزار سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنی رحمت نازل فرمائی اور انہیں غار میں سلا دیا تاکہ دشمنوں کے ظلم سے محفوظ رہ سکیں۔ ابن کثیر نے قرآن کے مطابق بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے کانوں پر پردہ ڈال دیا۔ ہم آگے جا کر دیکھیں گے کیسے ان کے کانوں پر پردہ ڈال دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں 309 سال تک کیسے انہیں زندہ رکھا، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں 309 سال تک نیند میں رکھا، اور اس دوران ان کے جسم کو محفوظ رکھا گیا۔ غار میں ان کی حالت اس طرح تھی کہ وہ دائیں اور بائیں کروٹیں لیتے تھے تاکہ جسم خراب نہ ہو، اور ان کا کتا اس غار کے دہانے پر موجود تھا، اور یہ کتا ان کے ساتھ وفاداری کے ساتھ غار کے دہانے پر بیٹھا رہا۔ ابن کثیر نے وضاحت کی کہ کتا غار کی حفاظت کی علامت تھا۔ اس کا ذکر قرآن پاک میں اس کی نشانی کے طور پر ہوا جب اللہ نے ان کو نیند سے جگایا اور انہوں نے آپس میں بات کی اور پوچھا، ہم یہاں کتنی دیر رہے؟ کچھ نے کہا ایک دن یا دن کا کچھ حصہ، لیکن انہیں اندازہ نہیں ہوا کہ وہ 309 سال تک سوئے رہے۔ انہوں نے اپنے میں سے ایک کو کھانا لانے کے لیے شہر بھیجا، اور جب وہ شہر پہنچا تو اس نے پرانے سکے استعمال کیے جس سے لوگوں کو پتہ چل گیا کہ یہ کون ہیں۔ تو پھر شہر کے لوگ نے ان کے ایمان اور موعظے کو دیکھ کر حیران رہ گئے، اور یوں اس طرح ابن کثیر نے اصحاب کہف کا واقعہ بیان کیا اپنی اس کتاب میں۔ تو میں اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا کہ اصحاب کہف 300 سال تک اس غار میں کیسے سوتے رہے۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔